إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا حصہ فعل مقدمہ. آج ہم جو بحث کرنا چاہ رہے ہیں وہ فعل کی تعریف ہے اور فعل کی اقسام کے بارے میں ہے. فعل کسے کہتے ہیں جی؟ فعل وہ کلمہ ہیں، فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو زمان ماضی یا حال یا استقبال میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے. دوبارہ سننا. فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو زمانہ ماضی میں یا حال میں یا استقبال میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے. کام کا واقع ہونا جیسے ضربا یضربو، اس نے مارا، وہ مارتا ہے یا مارے گا. اضرب، تو مار. یا کسی حالت کا ظاہر ہونا جیسے حسنا، اچھا ہوا، یا اسنو، اچھا ہو جائے گا، پوسن، اچھا ہو جا. یہ تو ہو گئی جناب علی فعل کی تعریف. فعل کی تعریف کیا ہوئی کہ فعل وہ کلمہ ہیں، فعل وہ کلمہ ہیں یا اس کلمے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو زمانہ ماضی، حال یا استقبال میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور فعل کی جو ہے میرے عزیزو 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی، فعل کی کتنی قسمیں ہیں جناب؟ 3. فعل ماضی اور مضارع، اور تیسری کیا ہے جناب؟ امر ہے. پہلے میں آپ کی خدمت میں اس ماضی مضارع امر کا معنی بیان کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ماضی لغت میں گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. ماضی کا لغوی معنی ہے جو گزرے ہوئے زمانے کو بتائے، اور ماضی کا اصطلاحی معنی یہ ہے ماضی وہ چیز ہے جس کا وقت گزر چکا ہو اور اس کی مدت پوری ہو چکی ہو. ماضی وہ چیز ہے جس کا وقت گزر چکا ہو اور اس کی مدت پوری ہو چکی ہو، جیسے مثلا ضربا ہے. اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے مشابہ، کیونکہ فعل مضارع اس میں فاعل کے مشابہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں عوامل میں پڑھا تھا، حروف میں، حرکات میں، سکنات میں، تو اس کو کہتے ہیں مضارع یعنی مشابہ. امر ہے جی. امر کا لغوی معنی ہے حکم دینا، اور اصطلاحی معنی ہے اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے اپنے سے کم تر سے فعل کو طلب کرنا. معنی یہاں بیان نہیں ہوئے لیکن عرض کر دیے. بالآخر ماضی ہم سنتے ہیں، ماضی، ماضی کا کیا معنی ہے جی؟ مضارع کا کیا معنی ہے؟ امر کا کیا معنی؟ تاکہ جو ہے نا ہمیں اس کا پتہ ہو یقیناً. ماضی کیا ہے جی؟ ماضی وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتی ہے. ماضی وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتی ہے. جیسے جناب ہے ضربا، حسنا، ٹھیک ہے. مضارع کیا ہے؟ مضارع وہ فعل ہے جو حال یا استقبال میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے. مضارع وہ فعل ہے جو حال یا استقبال میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے. جیسے جناب یضربو، یحسنو. اور امر وہ فعل ہے
جو کسی کام کی طلب پر دلالت کرے، اضرب او سن، ٹھیک ہے۔ تو کیا عرض کیا ہے ابھی اس درس میں؟ فعل کی تعریف کی ہے، فعل کی اقسام آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد فعل کی جو اصل ہے نا مصدر، اس کو نمبر 2 کے عنوان سے انہوں نے کتاب میں دیا ہے، پھر میں آپ کی خدمت میں علیحدہ طور پر نا مصدر کی تعریف عرض کروں گا، لغوی اور اصطلاحی تعریف، اور مصدر کس سے بنی ہیں، کیسے بنتی ہے، نشانی کیا ہے، اردو میں اس کی نشانی کیا ہے، وہ عرض کروں گا آپ کے لیے۔ لیکن پہلے جناب عالی ہم اس کو جو پڑھنا ہے نا خارج میں عرض کیا اس کو کتاب سے لیتے ہیں، ذرا غور فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا حصہ فعل، مقدمہ، تعریف اور تقسیم۔ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جو زمان ماضی، حال یا استقبال میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ کام کا واقع ہونا جیسے ضربہ مارا، یضرب مار رہا ہے یا مارے گا، اضرب تو مار۔ کسی حالت کا ظاہر ہونا، یہاں حالت ہے، پہلے کام کی بات تھی، حالت کا ظاہر ہونا جیسے حسنا اچھا ہوا، یا سنو اچھا ہو جائے گا، او سن اچھا ہو جا۔ فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل کی 3 اقسام ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ ماضی وہ فعل ہے جو زمان ماضی میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہو، جیسے ضربا، ٹھیک ہے، اور حسنا۔ مضارع وہ فعل ہے جو زمان حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے زمان حال یا مستقبل میں، جیسے یضربو و یحسنو۔ اور امر کا جان وہ فعل ہے جو کسی کام یا حالت کے وجود میں لانے کی طلب پر دلالت کرے، جیسے اضرب او سن، ٹھیک ہے۔ فعل اور فعل کی اقسام بیان ہو گئیں۔ اب جناب یہ فعل کی اصل جو مصدر ہے اس کے بارے میں عرض کرنا ہے، تو آپ عزیز لطف فرمائیں گے۔ مصدر کا لغوی معنی ہے بکری، گائے اور اونٹ کے واپس پلٹنے کی جگہ کو مصدر کہتے ہیں۔ لغت میں مصدر بکری، گائے اور اونٹ کے واپس پلٹنے کی جگہ کو مصدر کہتے ہیں۔ مصدر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ مصدر وہ کلمہ ہیں جو صرف کسی کام یا کسی حالت کے وقوع پر دلالت کرتا ہو۔ یہاں زمانے کی بات نہیں ہے، خیال کرنا۔ مصدر وہ کلمہ ہیں جو صرف کسی کام یا کسی حالت کے وقوع پر دلالت کرتا ہو، جیسے خروج، خارج ہونا، حسن خوبصورت ہونا، خروج یہ کام ہو جائے گا، حسن جو ہے یہ حالت ہو جائے گی۔ مصدر کی تعریف ہو گئی لغوی اور اصطلاحی۔ اب یہ کہ جی مصدر کی علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں مصدر کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کے آخر میں تا نون یا دال نون آئے، اس کو مصدر کہتے ہیں، تا نون یا دال نون۔ اور اگر اس نون کو ہٹاتے ہیں تو وہ جو چیز ہے وہ فعل ماضی میں تبدیل ہو جائے گی، تو وہ کلمہ فعل ماضی میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ تو جناب تھی فارسی میں۔ جی ممکن ہے آپ کہیں جناب ہمیں اپنی زبان میں کوئی علامت بتاؤ، فارسی تو ہماری زبان نہیں ہے، ہم اردو والے لوگ ہیں پاکستانی۔ تو جناب علی عرض ہے اردو میں مصدر کی علامت ہے نون الف نا، جیسے کھانا، پینا، مارنا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب مصدر کی تعریف، مصدر کی علامت بتا دی۔ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کلمہ جو ڈائریکٹ سیدھا براہ راست مصدر سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون ہے اور کون سی چیزیں جو پھر اس سے
اس فعل ماضی سے نکلتی ہیں، تو عرض خدمت ہے وہ کلمہ جو براہ راست مصدر سے لیا جاتا ہے وہ فعل ماضی ہے۔ وہ کلمہ جو براہ راست مصدر سے لیا جاتا ہے وہ فعل ماضی ہے، لیکن مضارع اور امر کو مصدر سے نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ مضارع کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے اور پھر امر کو مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ وہ کلمہ جو براہ راست مصدر سے لیا جاتا ہے وہ ہے فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ اور حتیٰ یہ بھی بات کو تھوڑا اور اگر ہم باریک کریں آپ کی خدمت میں تھوڑا اور، تو وہ یہ ہے فعل ماضی بھی ساری نہیں، فعل ماضی کا پہلا صیغہ، اور جب پہلا صیغہ فعل ماضی کا بن جائے گا تو باقی 13 صیغے پھر اس پہلے صیغے سے بنتے ہیں۔ یہ اور بات تھوڑی دقیق تر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور فعل مضارع کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے اور فعل امر کو جو ہے پھر فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ غور فرمائیں، فعل کی اصل مصدر، فعل مصدر سے اصل کیا جاتا ہے۔ مصدر وہ کلمہ ہیں جو صرف کسی کام یا حالت کے وقوع پر دلالت کرتا ہو، جیسے خروج، خارج ہونا، حسن، خوبصورت ہونا۔ مصدر کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے تو آخر میں تا نون یا دال نون آئے، اس شرط کے ساتھ کہ اگر نون کو ہٹا دیا جائے تو کلمہ فعل ماضی میں تبدیل ہو جائے۔ اسی بنا پر یہ عنق، گردن اور خاضے، فروتن مصدر نہیں ہیں۔ اردو میں بات بتائیے کہ علامت مصدر کی نون الف نہ ہے، کھانا پینا مارنا وغیرہ۔ وہ کلمہ جو براہ راست مصدر سے لیا جاتا ہے، براہ راست مستقیم، فعل ماضی ہے۔ اور آپ کو بتائے فعل ماضی کا بھی پہلا صیغہ بنے گا، جا کے باقی 13 صیغے اس پہلے صیغے سے بنتے ہیں ماضی کے بھی۔ لیکن مضارع اور امر کو مصدر سے نہیں لیا جاتا، بلکہ مضارع کو ماضی سے لیا جاتا ہے اور امر کو مضارع سے۔ نیچے دیکھو بنا کے دکھایا ہے، مصدر سے بنی ماضی، ماضی سے بنا مضارع، مضارع سے بنا ہے امر۔ اب یہاں پھر کچھ سوالات اور مشق کے سوال ہیں، آپ انشاءاللہ اس میں میرے عزیز غور فرمائیں گے۔ خدا آپ کو سلامتی عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ کہ یہ جو اگلے ہیں وہ آپ کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھنا جی۔ فعل کی اقسام اور تقسیم کی کیفیت ہے۔ فعل کی اقسام اور تقسیم، فعل کی اقسام اور تقسیم بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو جناب علی یہ ہے کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ تقسیم یہ ہے کہ ماضی وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرے، جیسے ضربہ اور حسنا۔ مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے یضرب اور یحسن۔ اور امر وہ فعل ہے جو کسی کام یا حالت کے وجود میں لانے کی طلب پر دلالت کرے، جیسے اضرب اور اوسن۔ مصدر اور فعل کے فرق کو واضح کریں، مصدر اور فعل کے فرق کو واضح کریں۔ مصدر کی کیا تعریف ہوئی جی؟ مصدر وہ کلمہ ہیں جو صرف کسی کام یا حالت کے وقوع پر دلالت کرتا ہو۔ مصدر وہ کلمہ ہیں جو صرف کسی کام یا کسی حالت کے وقوع پر دلالت کرتا ہو، جیسے خروج، خارج ہونا، حسن، خوبصورت ہونا۔ یہ مصدر کی تعریف ہے۔ اور فعل کی کیا تعریف کی ہے؟ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جو زمان ماضی، حال یا استقبال میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ کام کا واقع ہونا جیسے ضربہ، یضرب، اضرب۔ کسی حالت کا ظاہر ہونا جیسے حسنا، یحسن او سن ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب علی جو اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل کلمات میں مصدر اور فعل کو علیحدہ کیجئے، ذرا غور فرمائیے۔ مندرجہ ذیل
کلمات میں مصدر اور فعل کو علیحدہ کیجئے۔ دیکھنا جناب، احسان یہ کیا ہے جی؟ مصدر۔ احسان مصدر ہے، محسن یہ صرف اسم ہے، اس میں غیر مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مطلب کیا ہے، نہ مصدر ہے نہ فعل ہے محسن، بلکہ اس میں غیر مصدر ہے، اسم تو ہے لیکن غیر مصدر ہے۔ عدن یہ بھی جناب عالی ان دونوں میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ فعل ہے نہ مصدر ہے۔ عدن یہ ایک مکان کا نام ہے، اس میں غیر مصدر ہے عدن۔ نوم یہ جناب مصدر ہے نوم۔ جاء یہ فعل ہے، جاء فعل ہے۔ ینصرو فعل ہے۔ نسج مصدر ہے۔ خطن یہ ایک مکان کا نام ہے، یہ ایک مکان کا نام ہے اور اس میں غیر مصدر ہے، نہ یہ فعل ہے اور نہ یہ مصدر ہے۔ خطن ایک مکان کا نام ہے، یعنی اس میں غیر مصدر ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات میرے عزیزو؟ اس کے ساتھ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے معلوم اور مجہول کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے فعل معلوم اور ایک ہوتا ہے فعل مجہول۔ غور فرمانا، فعل معلوم کسے کہتے ہیں، فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ واضح ہے، فعل معلوم جو ہے وہ فعل ہے جس کے فاعل کو کلام میں ذکر کیا گیا ہو۔ فعل معلوم وہ ہے جس کے فاعل کو ذکر کیا گیا ہو، جیسے ضرب زید بکرن۔ ضرب فعل، زید فاعل، بکر مفعول۔ زید نے بکر کو مارا، یہ کیا ہے بھلا؟ فعل معلوم ہے۔ فعل معلوم ہوتا ہے جس کے فاعل کو ذکر کیا گیا ہو، اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس کے فاعل کو کلام میں ذکر نہ کیا گیا ہو، اس فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی گئی ہو، اور وہ مفعول کیا ہو جاتا ہے؟ نائب فاعل، فاعل کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ جیسے جناب ضربا بکرن، بکر کو مارا گیا، اسی بنا پر فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول، فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول۔ تو یہاں توجہ رکھنا، یہ جو فعل مجہول ہے اس کو مصدر سے نہیں بناتے، فعل مجہول کو مصدر سے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس فعل مجہول کی ماضی کو ماضی معلوم سے اور فعل مجہول کے مضارع کو مضارع معلوم سے اور اس کے امر کو مضارع مجہول سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو؟ یعنی ماضی معلوم سے بنتا ہے ماضی مجہول، مضارع معلوم سے مضارع مجہول، اور پھر مضارع مجہول سے بنتا ہے امر مجہول۔ غور کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم و مجہول، فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول۔ معلوم وہ فعل ہے جس میں اس کے فاعل کو ذکر کیا گیا ہو، بعض عبارتوں میں ہے فاعل کو کلام میں ذکر کیا گیا ہو، یہ بھی ہے بعض جگہوں پہ، جیسے ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا، یہاں فاعل کون ہے؟ زید، ٹھیک ہے؟ تو فعل معلوم کو جو معلوم ہونے کی نسبت ہے دراصل میں فاعل معلوم ہوتا ہے، اور فاعل کے معلوم ہونے کی وجہ سے فعل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل معلوم۔ حقیقت میں فاعل معلوم ہے، اور فاعل معلوم ہونے سے فعل معلوم کہتے ہیں۔ اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس میں اس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا ہو، یعنی کلام میں ذکر نہیں کیا گیا، اور فعل کی نسبت مفعول کو دی گئی ہو، اور یہ مفعول چونکہ فاعل کے مقام پر ہوتا ہے اس لیے اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ جیسے ضربا بکرن،
ٹھیک ہے، یہاں فعل کی نسبت نائب فاعل کی طرف دی گئی ہے. ضرب بکرون، بکر کو مارا گیا. اسی بنا پر فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول، یعنی یا وہ فاعل رکھتا ہے یا نائب فاعل. توجہ رہے کہ فعل مجہول کو براہ راست مصدر سے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے ماضی کو ماضی معلوم سے اور اس کے مضارع کو مضارع معلوم سے اور اس کے امر کو مضارع مجہول سے حاصل کیا جاتا ہے. ماضی معلوم سے بنا ماضی مجہول، مضارع معلوم سے مضارع مجہول، اور پھر اس سے بن گیا ہے امر مجہول. اس اشتقاق کی وضاحت اور کیفیت بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب جو ہماری بحث ہے وہ ہے میرے عزیزو فعل کے صیغے. فعل کے صیغوں کے بارے میں ہے کہ یہ جو فعل ہے، ٹھیک ہے، اس کے صیغے بلا زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ فعل کے صیغے، ٹھیک ہے، فعل کے صیغے زیادہ ہوتے ہیں نا. اس میں تھوڑی سی گردان ہوتی ہے، حرف میں جو ہے گردان ہوتی نہیں ہے. تو یہ جو فعل کے صیغے زیادہ بنتے ہیں یہ نا میرے عزیزو حقیقت میں فاعل ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. جو بھی فعل ہو اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور پھر وہ کام کرنے والا یا متکلم ہوگا یا مخاطب ہوگا یا وہ جناب غائب ہوگا. اور پھر جو مطلب ہے فاعل ہے، ٹھیک ہے، یا متکلم ہے یا مخاطب ہے یا غائب ہے. غائب ہو یا مخاطب یا وہ مذکر ہے یا وہ جناب علی مؤنث ہے. پھر مذکر مؤنث ہونے میں سے بھی یا وہ مفرد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہیں. ٹھیک ہے، لہذا اس بنا کے اوپر فعل کے جو صیغے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کہیں باعث تھوڑی زیادہ نہ ہو جائے، میں آج تھوڑا سا اس اگلی بحث فعل کے صیغے کا تھوڑا سا آخر میں بات آپ کی کر دی ہے کہ اس کے صیغے کیوں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل سے جو ہے نا بیان کریں گے. سلامتی ہو آپ عزیزوں کی، موفق مؤید رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.